پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعتی جہنمی ہے. ہر بدعت گمراہی ہے، کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعتی یعنی بدعت کا کام کرنے والا جہنمی ہے. ایک یہ حدیث پڑھتے ہیں اور ایک یہ کہ جو نئے کام ہیں وہ برے ہیں اور جو ان برے کاموں کو کرتا ہے وہ اپنے آپ کو جہنمی بناتا ہے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو ارشادات وہ اور پیش کرتے ہیں. ہم نے ایک مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ جواب دیا ہے. ان کا کام تو وہی ہے، وہ دہراتے رہیں گے صرف آپ کی تسلی کے لیے. اب انہی کی کتابوں سے یہ جواب بھی میں نے آپ کو سنائے کہ وہ کہتے ہیں ایک دین میں نیا کام ہوتا ہے اور ایک دین کے لیے نیا کام ہوتا ہے. دین میں نیا کام یا دین کے لیے نیا کام. میں اس کو آپ کو سنا چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں، مختصراً پھر بتا دوں. جناب اشرف علی تھانوی اس کو خود سمجھاتے ہیں، یہ انہی کے الفاظ ہیں، میں نے اپنی کتاب سفید و سیاہ میں نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حکیم نے، طبیب نے، معالج نے، ڈاکٹر نے نسخہ لکھا شربت بنفشہ مریض کے لیے کہ تم نے شربت بنفشہ پینا ہے، یہ تمہارا علاج ہے. بازار میں نہیں مل رہا، اس نے بنفشہ خریدا، بنفشے کے پھول لیے، دیگچی لی، پانی لیا، چینی لی، لکڑی لی، چولہا وغیرہ جلانا ہے، ماچس لی اس نے. یہ تمام چیزیں لے کر اس نے نسخے میں اضافہ کیا ہے یا نسخہ بنانے کے لیے یہ سب کچھ لیا ہے؟ بنانے کے لیے. اس نے نسخے میں کوئی اضافہ نہیں کی. اگر یہ سب کچھ نہ کرے تو وہ نسخہ حاصل ہوتا نہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ زیادت فی النسخہ نہیں بلکہ تکمیل النسخہ ہے، یعنی نسخے میں کوئی زیادتی نہیں ہے بلکہ نسخہ مکمل کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہے. بڑی مہربانی کر دی، انہوں نے یہ لکھ دیا کہ یہ اس میں اضافہ نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہے. تو انہوں نے نام کیا رکھا کہ ایک ہے احداث فی الدین اور ایک ہے احداث للدین. احداث فی الدین، دین میں نیا کام، احداث للدین، دین کے لیے نیا کام. تو جب خود واضح کر دیا تو مجھے کوئی بتا دے کہ کسی سنی نے دین میں نیا کام کیا کیا ہے. اگر میں نے جھنڈے لگائے، چراغاں کیا، مجلس سجائی، شیرینی بانٹی، نعرے لگائے، جلوس نکالا، ان سب کا ثبوت دین میں موجود ہے، میں نے کون سا اضافہ کیا ہے؟ یا تو دین میں ان کا کہیں ثبوت نہ ہوتا، ثبوت موجود ہے. صحابہ نے جلوس بھی نکالا، جھنڈے بھی لہرائے، نعرے بھی لگائے، درود و سلام بھی پڑھا. تو اس کے بعد کہنا کہ کیا صحابہ نے منایا؟ تو جو ایسا کہہ رہا ہے پہلے پڑھ تو لو. وہ ماننا چاہتے نہیں.
ان کی ایک ہی ضد ہے، بس نہیں ماننا. کسی طرح بھی ان کو آپ کہہ لیں، وہ کہیں گے نہیں جی ہم نے نہیں ماننا. تو ان کو چھوڑے ان کے حال پر. آپ کی تسلی کر رہا ہوں. آپ ذکر میلاد سنتے رہتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، یہ جتنے واقعات ہم سناتے ہیں یہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ حدیث کی کتابوں میں ہیں، سیرت کی کتابوں میں ہیں. تو لکھنا جائز ہو، پڑھنا جائز ہو، بیان کرنا کیسے غلط ہو جائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بھئی لکھنا جائز، اس لکھے ہوئے کو پڑھنا جائز، بیان کر دیں تو کیوں ناجائز ہو جائے گا؟ وہ کیسے بدعت ہو جائے گا؟ جب لکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، تو میں اگر اس کتاب کا حوالہ دے کر بیان کر دوں تو وہ غلط کیسے ہو جائے گا؟ میں نے اس موضوع پر پوری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے اسلام کی پہلی عید. اس نام سے پوری کتاب ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. جنوبی افریقہ کے ایک شہر میں تھا میں. جمعہ پڑھایا، جمعے کے بعد میرے پاس ایک پوسٹر ہینڈ بل دیا گیا. ہنی ڈیو ایک جگہ، وہاں کے کسی شخص نے وہ چھاپا تھا اور اس کا عنوان رکھا تھا اسلام کی تیسری عید، اسلامز تھرڈ عید، انگلش میں تھا. وہاں کے لوگوں نے مجھے دیا کہ جی یہ یہاں بہت بانٹا جا رہا ہے، ہمیں اس کا جواب چاہیے. میں نے کہا جی میں جاؤں گا پاکستان، جا کے آپ کو بھیج دوں گا. انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں فوراً چاہیے. وہ 2-3 دن کا انہوں نے ٹائم دیا. میں نے کہا بہت اچھا، میرے پاس یہاں ساری کتابیں نہیں ہیں، 2-3 ہیں. حوالے لکھنے ہوتے ہیں، زبانی لکھوں گا تو لوگ کہیں گے اپنی طرف سے لکھیے، کتابوں کا حوالہ دوں گا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی. تو میں نے، گاڑی چل رہی ہوتی تھی کار، اور اس درمیان میں لکھ رہا ہوتا تھا. 3 دن میں نے جہاں موقع ملا، جتنا کہیں آدھا گھنٹہ ملتا تھا، کہیں گھنٹہ ملتا تھا، میں لکھتا چلا گیا. الحمدللہ میں نے 3 ہی دن میں اس کا جواب پورا کر لیا. یہ بات تحدیث نعمت کے طور پر سنا رہا ہوں، کوئی فخر نہیں ہے بلکہ نعمت کا بیان. 4تھے دن ڈربن شہر میں نے جا کر وہ دینی تھی، وہاں جو مولانا اکھاڑوی اکیڈمی کے جو ناظم ہیں ان کو دینا تھا کہ اس کو کمپوز کراؤ اور چھاپو. وہاں لے کے گیا ہوں. وہاں پہنچا، میں تھکا ہوا سفر سے جا کے لیٹ گیا. مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اللہ مجھے یقین ہو گیا کہ میری یہ خدمت قبول ہو گئی ہے. وہ کتاب اسلام کی پہلی عید موجود ہے، اس میں بعد میں اور بھی اضافے کیے گئے. وہ کتاب ان تمام اعتراضات کا جواب ہے جو لوگ میلاد کے حوالے سے کرتے ہیں. میں کچھ باتیں آج آپ کو سنا رہا ہوں. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میلاد کی اصل تاریخ 12 نہیں ہے. پہلے پوسٹر چھپتے تھے، ہینڈ بل چھپتے تھے، وال چاکنگ کرتے تھے. ایک پوسٹر کراچی سے چھپنے لگ گیا، میلاد النبی یا وفات النبی. ہم نے اس کا بھی جواب دیا. انجمن حزب اللہ کے نام سے یہاں کیماڑی میں کچھ لوگوں نے، شرارتیوں نے، وہ بنائی تھی ایک تنظیم، اور اس کے تحت یہ پوسٹر لگنے لگ گیا. وال چاکنگ ہوتی تھی کہ دیکھو لوگوں میں بھی 12 وفات کا مہینہ مشہور ہے.
12 وفات کہتے ہیں تو 12 تاریخ وفات کی ہے، میلاد کی نہیں ہے۔ جس دن حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، صحابہ رو رہے تھے، سب کے سب غم میں تھے، تم اس دن خوشیاں مناتے ہو، جھنڈے لہراتے ہو، تو تم لوگوں کو نبی کی وفات کی خوشی ہوئی ہے شاید۔ تو وہ لوگوں کو اس طرح کہتے تھے تو لوگ ڈر جاتے تھے کہ اگر یہ وفات کی تاریخ ہے تو اس میں خوشی منانے کا کیا مطلب؟ یہ ان کا اعتراض۔ اس کے جواب دیے ہم نے۔ پہلی بات تو یہ کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے۔ 12 تاریخ اونچی کہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 12 ہے۔ کیا ہے؟ کون سی تاریخ؟ ولادت کی، ٹھیک ہے، وفات کی نہیں۔ یہ کہتے ہیں جی ولادت کی تاریخ تو 9 ربیع الاول ہے، کوئی کہتا ہے 8 ہے۔ میں نے کہا اگر تمہارے نزدیک 8 ہے یا تمہارے نزدیک 9 ہے تو تم 9 کو منا لو۔ ہم 12 کو منا رہے ہیں، تم 9 کو منا لو۔ تاریخ کا شبہ ڈال کر تم ہمیں روک سکتے۔ قرآن اترا شب قدر میں، کب اترا؟ 21 بھی شب قدر، 23 بھی شب قدر، 25 بھی شب قدر، 27 بھی شب قدر، 29 بھی، یہ ساری راتیں شبان قدر ہیں یا نہیں؟ 27 کو کیوں مناتے ہو؟ باقی راتوں میں کیوں نہیں مناتے؟ جواب دیں مجھے۔ کوئی 21 کو منا لے تو منع کر لو گے؟ کوئی 23 کو منا لے تو منع کر لو گے؟ تو ہم 12 ہم منا رہے ہیں، تم 8 کو منا لو، 9 کو منا لو، تمہارے نزدیک 8 یا 9 ربیع الاول ہے، تم اس دن منا لو۔ اچھا سنو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ 8 یا 9 ربیع الاول تاریخ ہے تو لکھ کے دے دو کہ 9 کو منائیں گے تو نہیں روکو گے، کہ 9 کو منائیں گے تو فتویٰ نہیں لگاؤ گے، لکھ کے دے دو۔ اگر تمہارا مقصد روکنا ہے تو تم اس طرح کی باتوں سے روک سکتے نہیں۔ امت میں تمام علماء متفق ہیں، یعنی جو مستند تحقیق سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اصل ولادت کی تاریخ 12، ٹھیک ہے، وہ وفات کی تاریخ نہیں۔ یہ 12 وفات کا لفظ تم لوگوں کی ایجاد ہے، منکروں کی۔ تم نے لوگوں کو زبردستی کہلانے کے لیے یہ لفظ ایجاد کی ہے تاکہ لوگوں کے منہ پہ چڑھ جائیں اور پھر تم کہو کہ دیکھو لوگوں میں مشہور ہے 12 وفات۔ تو تم لوگوں نے یہ سازش کی ہے، ہم ایسی سازش کو کامیاب ہونے نہیں دیں۔ اگر کوئی غلط فہمی میں اب تک بولتا ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ اب دوسری بات سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ 2 ربیع الاول ہے۔ کون سی؟ اونچی، 2 ربیع الاول۔ بعضوں نے 13 بھی لکھی ہے، بعض نے، لیکن زیادہ تر نے 2 ربیع الاول لکھی ہے۔ یہ اس کا جواب ہے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے۔ ہو گئی بات۔ اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اصل وفات کے دن تم خوشیاں مناتے ہو، 12 تاریخ تو وفات کی ہے، خوشی مناتے ہو، اس دن تو صحابہ رو رہے تھے، دیواروں سے سر مار رہے تھے، غم سے نڈھال تھے، تو اس کا جواب سن لو۔ وفات کی خوشی یا غم وہ منائیں جس کے مر گئے ہیں،
میرا نبی تو زندہ ہے. اللہ اکبر. جو میرے نبی کو زندہ نہیں مانتا میں اس کو زندہ نہیں مانتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برزخی حیات کے ساتھ نہیں، اس میں تو سارے ایمان والے زندہ ہوں گے، جسمانی حیات کے ساتھ، دنیاوی حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں. وہ اگر وفات پا جائیں اس طرح جس طرح یہ کہہ رہے ہیں مردہ ہو جائیں تو کوئی زندہ رہ سکتا نہیں. اس موضوع پر دیوبند کے ایک عالم محمد قاسم نانوتوی صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے آب حیات. اردو میں ہے، تھوڑی سی مشکل اردو ہے مگر اردو ہے، خود ان کی چھپی ہوئی. اس میں وہ لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کو مردہ ہو جائیں تو جہان باقی نہیں رہ سکتا. اسی لیے دیوبند میں آج تک 2 گروپ ہیں، ان میں سے ایک حیاتی کہلاتا ہے، ایک مماتی کہلاتا ہے، اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. آپ کو شاید یہ معلوم نہیں ہے، ان کے ہاں ایک ہیں حیاتی اور ایک ہے مماتی. ایک جو ہے زندہ مانتے ہیں اور دوسرے نہیں مانتے. اور پہلے اپنے گھر میں تو فیصلہ کر لو، ہم پر تو اعتراض بعد میں کرنا، پہلے اپنا معاملہ تو سیدھا کرو. میرا نبی زندہ ہے. تاریخ 12 وفات کی نہیں ہے، یہ کتنی کتابوں میں لکھا ہے، میں نے وہ سارے نام بھی اپنی کتاب میں لکھ دیے. تھانوی صاحب نے 3 کتابوں میں لکھا ہے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے. ان کتابوں کے نام بھی آپ کو چاہیے. افاضات یومیہ ایک کتاب، فتاوی امدادیہ دوسری کتاب، نشر الطیب تیسری کتاب. 3 کتابیں تھانوی صاحب کی خود گواہ ہیں کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے. تو تمہارے بڑے مفتی جن کو تم اپنا حکیم الامت بولتے ہو، حالانکہ تھے وہ مریض الملت، بولتے تم ان کو حکیم الامت ہو، انہوں نے لکھا ہے تو یا تو کہو انہوں نے غلط لکھا ہے، پھر ان پر بھی فتویٰ لگاؤ، اور اگر ان کو واقعی اپنا حکیم الامت مانتے ہو تو پھر ان کی بات مانو. شبلی نعمانی صاحب کی سیرت النبی کتاب بڑی مشہور ہے. اس میں انہوں نے 3 صفحے میں جدول بنائی ہے. کیسے کہ ایک حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے اعلان کے بعد منایا، حج ادا فرمایا. وہ حج ہوا تھا 9 تاریخ کو، یوم عرفہ 9 تاریخ کو تھی، جمعہ کا دن تھا. اس سے لے کر ربیع الاول تک، کیونکہ 11 ہجری ربیع الاول کو اگر وہاں سے چلیں ذی الحجہ سے تقریباً 3 مہینے کچھ دن، تو انہوں نے ان 3 مہینوں کی جدول بنائی. 29 کا گن لو ہر مہینہ 30 کا گن لو، 2 مہینے 29 کے گن لو یا 2 مہینے 30 کے گن لو. کسی طرح بھی پیر کا دن 12 ربیع الاول کو آتا نہیں. تو تمہارے بڑوں نے تو زور لگا کر کہا ہے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں. مقالات رحمت، مقالات رسول رحمت، ابوالکلام آزاد جو نہرو کا ساتھی تھا، پاکستان کا مخالف تھا، ابوالکلام آزاد، اس کی کتاب موجود ہے، تم نہیں چھاپی ہے. اس نے بھی یہی بحث لکھی ہے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے. وہاں سے بھی گواہی مل گئی. جدید محقق ڈاکٹر حمید اللہ جو پیرس میں رہتے تھے، بڑا ان کو محقق مانا جاتا تھا، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے.
اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں کہ 12 تاریخ وفات کی اونچی گئی ہے۔ تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید کے خلیفہ اور مرید تھے، اپنے پیر کے نام پر اس تفسیر کا نام رکھا تفسیر مظہری۔ عربی میں ہے، اردو ترجمہ بھی انہی کا چھپا ہوا بازار میں ملتا ہے۔ اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ 12 تاریخ وفات کی۔ میں نے اتنی کتابوں کے حوالے دے دیے، اور بھی ہیں، یہ تو صرف میں نے جھلکی دکھائی ہے، بڑے بڑے نام سنائے ہیں۔ تو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے، تو پھر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کر۔ ہمارا نبی زندہ ہے، ہم صرف 12 کو نہیں، ہم تو پورا سال میلاد مناتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو خاص طور پر جشن مناتے ہیں، خاص طور پر جشن منانا غلط نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5۔ اللہ فرماتا ہے اور لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ لوگوں کو کس کے دن یاد دلاؤ؟ پھر کہیے گا یا اللہ سارے دن تیرے ہیں، ساری راتیں تیری ہیں، پھر یہ تیرا فرمان کہ لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ میں نے پھر تھانوی کی کتاب نکالی، اس میں لکھا ہوا ہے اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن جن دنوں میں اللہ نے لوگوں پر خاص انعام فرمائے۔ تو میرے نبی پاک اللہ کا سب سے بڑا انعام تو ان کی آمد کا دن سب سے بڑا دن ہوا یا نہیں ہوا؟ تمہاری کتابوں سے چڑھتے ہیں جی، ہمارے حوالے دیتا ہے تو کتابیں لکھی کیوں تھیں؟ اگر لکھ دی تھی تو پھر چھاپی کیوں تھیں؟ اور چھاپ بھی لی تھی تو بیچی کیوں تھی؟ بازار میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، میں پڑھ کے حوالے دے رہا ہوں، تمہاری کتابوں کے تو ناراض ہو رہے، تمہیں تو چاہیے مجھے کمیشن دیا کرو، میں تمہاری کتابوں کی شہرت کر رہا